کہ جتنا عرصہ امام مالک رحمتullah علیہ مدینہ منورہ کے اندر رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام مالک رحمتullah علیہ نے جوتے پہن کر مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر پھرے ہوں، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گھومے ہوں، ننگے پیر گھوما کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو حضرت امام مالک رحمتullah علیہ نے کیا فرمایا مدینہ منورہ کے گلیوں کی جو مٹی ہے یہ اتنی مقدس مٹی ہے کہ اس مٹی نے تو خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الاولین والآخرین، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا اس مٹی نے بوسہ لیا ہے، اور یہ مٹی تو اتنی عظمت والی ہے، اب اس مقدس مٹی پر میں اپنے جوتے رکھوں یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اب یہی حضرت امام مالک رحمتullah علیہ ہیں کہ ان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی کتنی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے یہی حضرت امام مالک رحمتullah علیہ ہیں، ان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کتنی عظمت ہے، اس کا اعتراف بھی یہ بھی آپ سن لیں۔ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ مدینہ منورہ کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں، تیز بارش آ گئی مدینہ منورہ کے اندر، لوگ باہر نکلے جوک در جوک مدینہ منورہ کے اندر بارش کے پانی سے نہانے کے لیے، اور پانی کی کیفیت یہ تھی ندیوں کی طرح پانی بہ رہا تھا، یہ کیفیت تھی۔ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ سبق سے فارغ ہوئے، شاگردوں کے ساتھ نہانے کے لیے باہر نکلے۔ اب مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا وہ بھی اپنے افسروں سمیت نہانے کے لیے نکلا۔ مجمع ہے، آپ دیکھتے ہیں جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو آدمی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو گورنر مدینہ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ کے قریب پہنچا، اور حضرت امام مالک رحمتullah علیہ سے وہ کہتے ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث کس طرح ہے؟ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ نے گورنر کے یہ جب جملے سنے تو حضرت امام مالک رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ بے ادب کہیں کہ آپ کو حیا نہیں آتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بے ادبی کرتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو پوچھتا ہے، تجھے تو سزا ملنی چاہیے، جس طرح گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بے ادبی کرنے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اب مدینہ کا گورنر نہانے کے بعد جب واپس آیا تو یہ نہیں کہا جاؤ SHO صاحب جا کے امام مالک کو گرفتار کر کے لاؤ، اسے ہتھکڑیاں پہناؤ، اس کو جیل کے اندر بند کرو، اس پر جھوٹا مقدمہ درج کرو۔ نہیں، اس وقت کے جو اقتدار والے تھے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے محبت کیا کرتے تھے، دین سے محبت کیا کرتے تھے، دین والوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ گورنر مدینہ جب نہا کے واپس آیا تو اس وقت قاضی وقت کو بلایا، وقت کا قاضی آیا اور وقت کے قاضی کو کہا جاؤ مدینہ منورہ کے مفتی سے پوچھ کے آؤ، کل جو مجھ سے یہ گستاخی ہوئی راستے میں چلتے ہوئے میں نے آپ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے متعلق پوچھا، میں نے بہت بڑی بے ادبی کی، گستاخی کر بیٹھا ہوں، اس کی سزا کیا ہے؟ گرامی قدر سامعین، قاضی وقت اسی وقت حضرت امام مالک رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت امام مالک سے کہتا ہے مجھے گورنر نے بھیجا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس وقت امام مالک رحمتullah علیہ نے فرمایا اس کی سزا 40 کوڑے ہیں کہ تجھے 40 کوڑے لگنے چاہیے۔ اسی وقت قاضی آیا اور آ کر مدینہ کے گورنر کے سامنے کہا مفتی وقت نے، مفتی مدینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو 40 کوڑے لگنے چاہیے۔ اسی وقت گورنر مدینہ قاضی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے گستاخی ہوئی، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بے ادبی کی ہے، لہذا مجھے 40 کوڑے مارو۔ جب گورنر مدینہ کے جسم پر 40 کوڑے لگتے ہیں، امام مالک رحمتullah علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا، حدیث کے سبق سے فارغ ہوئے، امام مالک رحمتullah علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، کہا جاؤ گورنر مدینہ کو جا کر میرا پیغام پہنچا دو کہ امام مالک کہتے ہیں آئیے آپ میرے درس حدیث میں بیٹھیے، آپ کو اجازت ہے۔ گورنر مدینہ کے پاس جب حضرت امام مالک رحمتullah علیہ کا
शागिर्द पहुंचा और कहा मुझे इमाम मालिक ने भेजा है, हदीस से दर्स के हदीस के अंदर आप बैठे। बहुत खुश हुआ। गवर्नर मदीना आया, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्स हदीस में बैठ गया। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त दर्स के अंदर 40 हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई। तो उस वक्त गवर्नर मदीना बहुत खुश हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस से फारिग हुए, मदीना के गवर्नर की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया, ऐ मदीना के गवर्नर, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बेअदबी की थी और इस बेअदबी पर आपने खुद सजा के मुताल्लिक मसला पूछवाया, आपको सजा मिली 40 कोड़े। दुनिया के अंदर आपने इस सजा को अपने जिस्म पर झील लिया है, इस पर मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए आज मैंने आपको अपने दर्स के अंदर बिठाया है और इनाम के तौर पर मैंने आपको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 हदीसें सुनाई है। हर कोड़े के बदले में आपको एक हदीस सुनाई है। जिस वक्त गवर्नर मदीना हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनते हैं, धाड़े मार मार कर रोने लगे, कहने लगे, है काश 40 कोड़ों की जगह पे और ज्यादा कोड़े मुझ पर लगते तो मुझे और ज्यादा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपसे सुनने का मौका मिलता। गिरामी कदर सामीन, इन हजरात के दिलों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की अजमत थी। इन हजरात के दिलों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की अजमत थी। और यही हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, जब दर्स हदीस देते हैं, दर्स हदीस से पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमाया करते थे। वुजू फरमाने के बाद गुस्ल किया करते थे, क्योंकि गुस्ल से पहले वुजू करना यह मुस्तहब है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस का सबक पढ़ाने से पहले वुजू करते हैं, वुजू के बाद गुस्ल करते हैं, गुस्ल के बाद जो धुले हुआ लिबास होता था उस लिबास को पहनते थे, खुशबू लगाते थे। खुशबू के बाद जिस जगह पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठकर दर्से हदीस दिया करते थे, उस जगह पर सफेद खूबसूरत चादर को बिछाते और उस पर बैठकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का सबक पढ़ाया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज के दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छा लिबास पहना हो, उसी लिबास को अगले दिन हदीस का सबक पढ़ाने के लिए वही लिबास पहनकर जा गए हों। हरगिज़ नहीं, रोजाना लिबास तब्दील किया करते थे। गिरामी कदर सामीन, अदब एहतराम देखिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का। यही हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनके बारे में आता है, सख्त सर्दी है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आए हदीस का सबक पढ़ाने के लिए, मौजे पहने हुए हैं चमड़े के, अब हदीस का सबक पढ़ा रहे हैं, शागिर्द सामने बैठे हुए हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ की वजह से आपका रंग मुतहज्जर हुआ, तकलीफ महसूस हुई, शागिर्दों ने अंदाजा लगा लिया। दूसरी मर्तबा भी इसी तरह, यानी 7 मर्तबा हदीस का सबक पढ़ाते हुए यह मंजर शागिर्दों ने देखा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तकलीफ की वजह से रंग तब्दील होता चला जा रहा है। तो हदीस का सबक पढ़ाने के बाद हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपना मौजा उतारते हैं। चमड़े का मौजा उतारने के बाद क्या देखते हैं, सियाह काला बिच्छू उसके अंदर है और 7 जगह पे पांव की जगह पर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पांव पर 7 मर्तबा वो बिच्छू डस चुका था। तो शागिर्दों ने कहा, हजरत इतनी तकलीफ हुई, 7 जगह पे बिच्छू ने आपको डसा और आपके चेहरे को मुतगज्जर होते हुए, बदलते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। आपने पहलू भी नहीं बदला, आप अपने मौजे को उतार लेते, बिच्छू को बाहर निकाल लेते। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया, ऐ मेरे शागिर्दों, खातमुल अंबिया, महबूबे किबरिया, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, सरवरे कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को आपके सामने मैं पढ़ा रहा था। तो जब मुझे बिच्छू ने डसा तो मैंने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया कि मैं पहलू तब्दील करूं और अपना हाथ अपने पांव पर लगूं, अपना हाथ मैं अपने मोजे पर लगाऊं। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की बेअदबी हो जाती। तो मैंने बिच्छू के डसने को बर्दाश्त कर लिया, पहलू को तब्दील नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की कहीं बेअदबी ना हो जाए। गिरामी कदर सामीन,
یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی عظمت دل کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی عظمت دل کے اندر، اور اس وقت کے حکومتوں کے جو حکمران تھے ان کے دلوں کے اندر بھی کیا ہے، دین کی محبت تھی، دین والوں سے محبت تھی، علماء سے بڑا ادب و احترام کا رشتہ تھا۔ یہی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور ہے۔ گرامی قدر سامعین، خلیفہ ہارون رشید آیا اپنے شہزادوں کے لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے وقت مانگنے کے لیے کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے بچوں کو حدیث کا سبق پڑھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ فرمایا دیکھو، پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو میں در در پہ دھکے دوں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر آپ اپنی مجلس کے اندر ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت کے اندر آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں اور باقی اوقات کے اندر عوام الناس کو پڑھائیں۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کیا فرمایا، اچھا ایک وقت تیرے بچوں کے لیے میں مقرر کر لوں، اس وقت تیرے بچوں کو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھاؤں اور باقی امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے سے محروم رہ جائے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ ایسا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر آپ اپنی مجلس کے اندر عوام الناس کو ایک طرف بٹھائیں اور میرے بیٹوں کو، میرے شہزادوں کو ان کے ساتھ الگ ایک سائڈ پہ بٹھائیں اور حدیث کا سبق پڑھائیں۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں حدیث پڑھاؤں، میں کلام پڑھاؤں اس ہستی کا جس کے نزدیک عربی اجمی، گورا کالا، رئیس فقیر سب برابر ہیں، اور یہاں میں کیا کروں، آپ کے بچوں کو قالینوں پر بٹھاؤں اور عوام الناس کو، فقیر لوگوں کو میں ٹاٹ پر بٹھاؤں، تو کل قیامت کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ میں ایسا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضرت بس آپ اپنے درس حدیث کے اندر میرے بچوں کو یہ اجازت دے دیں کہ عوام الناس کے ساتھ بیٹھ کر، وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے حدیث کا سبق سنیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت ہے درس حدیث کے اندر عوام الناس کے ساتھ، عوام کے ساتھ بیٹھ کر وہ حدیث کا سبق پڑھ سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، آج میرے دلوں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر نہ دین کا احترام ہے، نہ دین والوں کا احترام ہے، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں۔ جب تک اپنے دل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا احترام، عظمت نہیں رکھیں گے، اللہ کے کلام کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اپنے دلوں میں عظمت جگہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ کہا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا